کلاس 6 کا یہ اردو کا پیپر ہے۔ اس میں پہلے میں آپ لوگوں کو سبجیکٹیو ٹائپ اور اس کے بعد MCQs بتانے والی ہوں، تو ویڈیو کو پورا واچ کریں۔ سب سے پہلے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ دیکھیں، یہ کویسچن نمبر 1 ہے، ہیڈ ماسٹر صاحب کے نام تحصیل کی سطح پر ہونے والی تقریری مقابلہ جات میں شمولیت کے لیے درخواست لکھنی ہے اور ایک کہانی لکھنی ہے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ درج ذیل اشعار کی تشریح کریں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائی کا غم کھانے والا۔ کویسچن نمبر 4 ہے، آپ کے بھائی نے آپ کو تحفے میں ایک خوبصورت گھڑی دی ہے۔ تحفے کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بھائی کو خط لکھیں۔ دی گئی عبارت کو غور سے پڑھیں اور سوالات کے جوابات لکھیں۔ آلودگی پوری دنیا کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ روز بروز خطرناک صورتحال اختیار کر رہا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو سنگین خطرات کا سامنا ہے۔ صنعتی ترقی نے ہمارے لیے نت نئے مسائل کا اضافہ کیا ہے۔ ان مسائل میں سے ایک اہم اور بنیادی مسئلہ آلودگی کا ہے۔ آلودگی ہمارے معاشرے کو خاموشی سے دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔ یہ زمین، پانی اور ہوا کو ضرر رساں بنا رہی ہے، جس کی وجہ سے نئی نئی بیماریاں انسانی زندگی کو اپنے گھیرے میں لے رہی ہیں۔ اور ایک کویسچن ہے، مطلب ان کے جواب دینے ہیں۔ یہ جو پیراگراف ہم نے پڑھا ہے، دماغ کی طرح چاٹنا سے کیا مراد ہے؟ ایک مثال بھی دیں۔ ضرر رساں کا معنی لکھیں اور جملے میں استعمال کریں۔ کون سا مسئلہ خطرناک صورتحال اختیار کر رہا ہے؟ یہ ہو گیا کویسچن ختم۔ اب آبجیکٹیو ٹائپ مطلب MCQs کی طرف چلتے ہیں۔ MCQs نمبر 1 ہے، درست املا والا جملہ ہے۔ شیر کو دیکھتے ہی اس کے حلق میں پانی اٹک گیا۔ شیر کو دیکھتے ہی اس کے حلق میں پانی اٹک گیا۔ یہ دیکھیں، یہاں پہ حلق غلط لکھا ہوا ہے۔ شیر کو دیکھتے ہی اس کے حلق میں پانی اٹک گیا۔ شیر کو دیکھتے ہی، تو اس کا A آپشن ٹھیک ہے۔ شیر کو دیکھتے ہی اس کے حلق میں پانی اٹک گیا۔ کسور کا متصابہ لفظ ہے، کسر، کیسر، کسور، کسار، کسور۔ درج ذیل میں سے درست مرکب والا جملہ ہے، وہ گھر چلا گیا کیونکہ اسے بخار تھا۔ وہ بخار میں گھر چلا گیا۔ وہ گھر میں بخار سے ہے، اسے گھر میں شدید بخار تھا۔ وہ گھر چلا گیا کیونکہ اسے بخار تھا۔ درج ذیل میں مرکب جملہ ہے، وہ یہاں نہیں آیا، وہ یہاں آیا اور چلا گیا۔ وہ یہاں آ کر چلا گیا۔ وہ کل یہاں سے گیا۔ وہ یہاں آیا اور چلا گیا۔ داد دینا کا مترادف ہے، شاباش دینا، چندہ دینا، رخصت دینا، دھکا دینا، شاباش دینا۔ مرکب جملہ ہے، جمیل نے بازار میں ہوٹل سے چائے پی۔ میں نے گھر میں چائے بنا کر پی۔ کیا تم مہمانوں کے لیے چائے بنا رہے ہو؟ منزہ نے چائے بنائی اور مہمانوں کو پلائی۔ منزہ نے چائے بنائی اور مہمانوں کو پلائی۔ اس کا مجھے شور نہیں ہے، آپ لوگ بک سے دیکھ لیجئے گا۔ درج ذیل میں مرکب جملہ ہے، میں یہی کہوں گا کہ تم چپ رہو، اس نے کسی کی بات نہیں سنی۔ آپ اتنا کیوں بول رہے ہو، اس نے میری بات نہ سنی۔ مترادف الفاظ کے استعمال والا جملہ ہے، اللہ تعالیٰ کو غرور و تکبر پسند نہیں۔ حاکم و محکوم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ قانون کی نظر میں امیر و غریب برابر ہیں۔ تیمور نے ہر دکھ سکھ میں نوید کا ساتھ دیا ہے۔ مترادف الفاظ، نظر، اللہ کی نظر میں امیر و غریب، یہ تو الٹ ہو گیا۔ سکھ دکھ، یہ بھی الٹ ہو گیا۔ حاکم محکوم بھی الٹ ہو گیا۔ غرور و تکبر پسند نہیں، A آپشن بچتا ہے۔ A آپشن اس کا ٹھیک ہے، مطلب یہ دونوں مترادف الفاظ ہیں، باقی سارے الٹ متضاد ہیں۔ مترادف الفاظ کی درست فہرست ہے، بزم، محفل، انجمن، وسیلہ، ذریعہ، نجات، سخی، امیر، ضعیف، آشنا، واقف، مہتاب۔ بزم، محفل، انجمن، یہ A آپشن اس کا ٹھیک ہے۔ وہ دوست ہے لیکن مشکل میں ساتھ نہیں دیتا سے بننے والا درست سادہ جملہ ہے۔ وہ دوست ہے اور اس کے باوجود مشکل میں ساتھ نہیں دیتا، اگرچہ وہ دوست ہے پر مشکل میں ساتھ نہیں دیتا۔ وہ دوست ہو کر بھی مشکل میں ساتھ نہیں دیتا۔ وہ دوست بھی ہے لیکن مشکل میں ساتھ نہیں دیتا۔ وہ دوست ہے، اس کے باوجود مشکل میں ساتھ نہیں دیتا۔ A آپشن اس کا ٹھیک ہے۔ درج ذیل جملوں میں سادہ جملہ ہے، وہ نہایا اور سو گیا۔
اسے تمام باتیں یاد ہیں، عبادت کرو تاکہ فلاح پاؤ، اس نے محنت کی مگر کامیاب نہ ہوا، وہ نہایا اور سو گیا۔ دھول کا معنی ہے تھپڑ، جبکہ دھول کا معنی ہے ڈھول۔ دھول کا معنی ہے تھپڑ، جبکہ دھول کا معنی ہے، اس دھول کا معنی تھپڑ ہے، اور اس کا معنی پھر دھول کا مطلب غبار ہوگا نا، ایک کا تھپڑ ہے تو اے آپشن اس کا ٹھیک ہے۔ حرف تعسف کے استعمال والا جملہ ہے، افسوس تم نے بھی ساتھ نہ دیا، مرحبا بڑا نیک کام کیا ہے، آہا ہم جیت گئے، او جی دروازہ تو کھولو۔ فجائیہ کے درست استعمال والا جملہ ہے، کیا وہ عید کا چاند ہے، اوہو وہ دیکھو عید کا چاند، اف وہ دیکھو عید کا چاند، آہا وہ دیکھو عید کا چاند۔ حرف استفہامیہ کے درست استعمال والا جملہ ہے، واہ واہ اس نے خط نہیں لکھا، تف اس نے خط نہیں لکھا، کیا اس نے خط نہیں لکھا، اس نے خط نہیں لکھا۔ حرف فجائیہ کے درست استعمال والا جملہ ہے، ماشاء اللہ کتنا پیارا بچہ ہے، افسوس اکرم چھت سے گر پڑا، اے اللہ ہم پر رحم فرما، سنو آپ وہاں نہیں جائیں گے۔ قواعد کی روح سے درست جملہ ہے، نور نے جمائی لی، نور نے جمائی لیا، نور نے جمائی کھائی، نور نے جمائی کھایا، نور نے جمائی لی، یہ آپشن اس کا ٹھیک ہے۔ متلازم الفاظ کے درست فہرست ہے، تیز دھوپ، سایہ، پیاس، سبزیاں، کپڑے، مبارکباد، ہاکی، کرکٹ، گندم، کرسی، سادہ خوراک اور کھیت، تیز دھوپ، سایہ اور پیاس، اے آپشن اس کا ٹھیک ہے۔ بازار کے متلازم الفاظ کی درست فہرست ہے، درخت، پتھر، جنگل، دکانیں، گاہک، سودا، میز، کرسی، پودے، کتابیں، کاپیاں، پہاڑ، بی مطلب اس کے ساتھ آنے والی، بازار میں دکانیں، گاہک اور سودا ہوتا ہے نا۔ برسات کے متلازم الفاظ کی درست فہرست ہے، سردی، بادل، بارش، حبس، گرمی، سردی، کھیل، میدان، میدان، بارش، علاقہ، قوس و قزح، فصلیں، دھوپ، کھیت۔ یہ دیکھیں اے آپشن سردی ہے، بادل، بارش اور حبس تو نہیں ہے نا، پھر میدان، بادل، بارش اور علاقہ ہو جائے گا، اس کا سی آپشن ٹھیک ہے۔ بالحاظ تذکیر و تانیث سے درست جملہ ہے، اس کی مرض بڑھ گئی، اس کا مرض بڑھ گیا، اس کے مرض بڑھ گیا، اس کی مرض بڑھ گئے، اس کی مرض بڑھ گئی۔ علی چھری سے سیب کاٹتا ہے، جملے میں اسم آلہ ہے، سیب ہے، علی ہے، کاٹتا ہے یا چھری ہے، آلہ چھری ہوگی آلہ۔ سر سید احمد خان پاکستان کے قومی ہیرو ہیں، اس جملے میں لفظ سر ہے، عرف، کنیت، خطاب یا تخلص۔ دروازے پر کون ہے، میں لفظ کون اسم نکرہ کی کون سی قسم ہے، اس میں ذات، اس میں صفت، اس میں استفہام، اس میں عدد۔ 50 روپے کی چینی دیں، اس جملے میں لفظ 50 اسم نکرہ کے اعتبار سے کون سا اسم ہے، اسم ذات، اسم صفت، اسم عدد، اسم جنس۔ احمد ایک ذہین لڑکا ہے، اس کا بھائی ڈاکٹر ہے، قواعد کی روح سے اس ہے، اسم علم، اسم اشارہ، اسم ضمیر، اسم موصول، اسم اشارہ ہوگا اس کا بھائی۔ گھوڑا بہت قیمتی ہے، میں لفظ گھوڑا اسم نکرہ کے اعتبار سے اسم ذات، اسم صفت، اسم استفہام، اسم عدد۔ پیراگراف کو پڑھیں اور آگے دیے گئے MCQs کے جواب دینے ہیں، یہ پیراگراف آپ لوگ خود پڑھ لیجئے گا۔ ابتدائی طبی امداد سے مراد ہے جنگ میں حفاظتی اقدام، ہسپتال میں علاج، حادثے میں فوری امداد اور ڈاکٹر سے علاج۔ ابتدائی طبی امداد، حادثے میں فوری طبی امداد، سی آپشن۔ ابتدائی طبی امداد دینے والا محکمہ ہے، مواصلات، شہری دفاعی، موسمیات یا پولیس، شہری دفاعی۔ فرسٹ ایڈ باکس میں رکھتے ہیں کھلونے، پتنگ، گڑیاں، اوزار، ہتھیار، پرندے، جوتے، کپڑے، زیورات، مرہم، پٹیاں اور ٹنکچر، ڈی آپشن اس کا ٹھیک ہے، مرہم، پٹیاں اور ٹنکچر۔ لفظ رضاکارانہ سے مراد ہے مجبوری سے، احتیاط سے، خوشی سے، حکم سے۔ رضاکارانہ خوشی سے،
اس کا مجھے شور نہیں ہے۔ پیراگراف کے مطابق فرسٹ ایڈ باکس استعمال ہوتا ہے پرامن حالات میں، ہنگامی حالات میں، پرسکون حالات میں، کشیدہ حالات میں، ہنگامی حالات میں۔ یہاں پہ ہمارا اردو کا پیپر 6 کلاس کا ہوتا ہے ختم۔ MCQs بھی ہم نے کر لیے ہیں۔ آپ لوگ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔